بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے ایک نظم ہے، چپ کی داد۔ آج اس نظم کی ہم تشریح پڑھیں گے اور ساتھ میں ہم جو شاعر ہیں اس نظم کے الطاف حسین حالی، اس کا تعارف بھی پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور اپنی قیمتی آراء ہم تک ضرور پہنچایا کریں۔ بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ کتاب سے لیا گیا اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ وہ نظم ہے جس کی ہم تشریح ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ شاعر کا تعارف پڑھ لیتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی، الطاف حسین ان کا نام تھا اور حالی جو ہے ان کا تخلص تھا۔ وہ 1837 عیسوی کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 13 دسمبر 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہی وفات پائی یا فوت ہوئے، کیونکہ پیدائش بھی ان کی پانی پت میں ہوئی اور وفات بھی پانی پت میں ہوئی۔ وہ اردو ادب کے پہلے تنقید نگار اور سوانح نگار تھے، یعنی اردو ادب میں تنقید نگاری اور سوانح نگاری انہوں نے داخل کی تھی۔ اس سے پہلے اردو میں تنقید نگاری کا اور سوانح نگاری کا کوئی نمونہ موجود نہ تھا۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ حالی 9 برس کے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ 9 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ انہوں نے مرزا غالب سے شاعری میں اصلاح لی۔ ٹھیک ہے، مرزا غالب ان کے استاد تھے، انہوں نے شاعری میں مرزا غالب سے اصلاح لی۔ لاہور میں مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کے زیر اہتمام مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں حالی نے بھی 4 نظمیں پڑھیں۔ یہ ایک انجمن تھی، اس میں ایک عنوان دیا جاتا تھا اور اس عنوان کے تحت جو شعراء حضرات ہوتے تھے اس کے تحت وہ نظمیں کہا کرتے تھے۔ اب الطاف حسین حالی نے صرف 4 جو ہے وہ مشاعروں میں شرکت کی، یعنی 4 نظمیں کہیں اور تقریباً 10 یا 11 مشاعرے ہوئے تھے انجمن پنجاب کے زیر اہتمام۔ سر سید احمد خان کے کہنے پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ اس کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں، مسدس مد و جزر اسلام۔ 1904 عیسوی میں انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا یا خطاب سے نوازا گیا۔ ان کی مشہور تصانیف ہیں مقدمہ شعر و شاعری، یہ ان کی جو ہے وہ تنقید نگاری کی پہلی تصنیف ہے۔ حیات سعدی سوانح نگاری کی پہلے تصنیف ہے۔ یادگار غالب، حیات جاوید، دیوان حالی، مسدس مد و جزر اسلام، یہ تینوں جو تصنیف ہیں، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید، یہ تینوں جو ان کی تصنیفیں سوانح نگاری کی ہیں، یہ ان کا دیوان ہے، ان کی شاعری کا، ان کا کلام کا، اور یہ مسدس مد و جزر اسلام جو ان کی مشہور ایک نظم ہے۔ یہ تھا شاعر کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اپنی نظم کی طرف۔ شعر نمبر 1۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے زینت کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی یا سجاوٹ،
मुल्कों की बस्ती, बस्ती का मतलब होता है आबादी, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं कि रौनक हो और चहल पहल हो, क्योंकि इन्हीं के दम से जो है वो रौनक भी है और चहल पहल भी है। तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इस शेर में शायर माओं, बहनों और बेटियों से मुखातिब हैं। कहते हैं कि इस जहां की रौनक आप ही के मरहून मिन्नत है और आप ही की बदौलत कौमों की इज्जत है। अगर आप ना होती तो मुल्क, शहर, गांव और बस्तियां वीरान और बयाबान मालूम होती। ठीक है, आप अपनी अजमत को पहचाने और मुल्क को कौम की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। यह थी तशरीह पहले शेर की। अल्लामा इकबाल ने भी जो ख़वातीन के हवाले से जो शेर कहा है, वजूद ज़न्स है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न्स है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दौरा। ठीक है, इसी के वजूद से है दुनिया की तमाम खूबसूरतियां। बढ़ते हैं शेर नंबर 2 की तरफ। शेर नंबर 2, तुम घर की हो शहजादियां, शहरों की हो आबादियां, गमगी दिलों की शादियां, दुख सुख में राहत तुमसे है। शादी का मतलब खुशियां। ठीक है, तशरीह है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने इस शेर में बहनों और बेटियों को घर की शहजादियों से ताबीर किया है। बहनें और बेटियां ही घरों की रौनकें होती हैं और हकीकत में यही है कि जब वो घर पे होती हैं तो चहल पहल खूब होती है। जब वो घर से रुखसत हो जाती हैं तो वही घर भी जो है वो निहायत ही खामोश मालूम होता है, क्योंकि उस घर में रौनक खत्म हो जाती है। अगर खत्म तो नहीं होती यूं कह लें, मगर कम जरूर हो जाती है, उनके वजूद से असर पड़ता है। अगर वो होती हैं तो रौनकें ज्यादा होती हैं, चहल पहल ज्यादा होती है। अगर वो नहीं होती तो घरों पे असर पड़ता है। अगर इंसान गमगीन होता है या किसी परेशानी की वजह से अफसुर्दा होता है तो उन्हें देखकर शाद हो जाता है। दुख और सुख में राहत का सबब यही होती हैं। ये थी शेर नंबर 2 की तशरीह। बढ़ते हैं अगले शेर की तरफ। शेर नंबर 3 है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, हो देश या परदेश जीने की हलावत तुमसे है। गुर्बत का मतलब होता है परदेश, ठीक है, और जीने की हलावत का मतलब होता है मिठास वगैरह। शेर नंबर 3 की तशरीह है। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि दुनिया की तमाम रंगीनियां तुम्हारे दम कदम से हैं। तुम्हारी वजह से ही परदेश अपने देश की तरह मालूम होता है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स अपने देश को छोड़कर परदेश किसी भी काम के लिए जाता है तो ज्यादातर लोग जो है वो रोजगार की तलाश में जाते हैं। जब ये घरों पे खवातीन उनके साथ होती हैं, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे माँ की शक्ल में हो, तो वो घर, वो शहर, वो प्रदेश उनको देश की तरह मालूम होता है, क्योंकि अफराद की खुशी और दुखी होने की वजह तुम हो। ठीक है, ए माओ, बहनों और बेटियों, ये घरों में बहारें और शादमानियां तुम्हारी वजह से हैं। ये थी शेर नंबर 3 की तशरीह। बढ़ते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। शेर नंबर 4 है, नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबां, ईमान सलामत तुमसे है। इफ़्फ़त कहते हैं पाक दामनी। ठीक है, बाकी कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज नहीं है। तशरीह है, शायर इस शेर में औरतों से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि तुम ही शर्म हया का पेकर हो। जिस तरह मर्द दीन इस्लाम के मुहाफिज हैं,
اسی طرح تمہارا بھی دین اسلام کی پاسبانی میں پیش ہونا ناگزیر ہے، کیونکہ صرف مرد ہی اسلام کی جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ عورت کا بھی اسلام کی جو ہے وہ پاسبانی میں یا اسلام کو پھیلانے میں کردار ہے۔ اسی لیے عورتوں کا اس میں بھی پیش ہونا ناگزیر ہے، کیونکہ آئندہ نسلوں کی تربیت کی زیادہ تر ذمہ داری تمہیں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی ماں ہے، کوئی خاتون ہے، اگر وہ دین سے جڑی ہوئی ہے، دین اس کی زندگی میں ہے، وہ ہمارے نبی کے ہمارے نبی کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی زندگی کے مطابق وہ چل رہی ہیں، تو وہ آئندہ جو تربیت کریں گی اپنے اولادوں کی، وہ عین دین کے مطابق ہوں گی۔ جب آنے والی نسل کی تربیت دین کے مطابق ہوتی جائے گی تو یوں سمجھ لیں کہ دین خود بخود پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ جب آپ اپنی اولادوں کی تربیت عہد طفولیت میں، عہد طفولیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شیر خوار کہہ لیں یا بچپن کہہ لیں، میں دین اسلام کے مطابق کر دو گی تو یہ بڑے ہو کر اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یہ تھا شعر نمبر 4 اور اس کی تشریح بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 5 ہے، فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ طینت کا مطلب ہوتا ہے فطرت، ٹھیک ہے، سرشت کہہ لیں۔ اب گھٹی وہ پہلی خوراک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے، وہ بعض اوقات دوا کی شکل میں بھی ہوتی ہے، دوا ہی ہوتی ہے وہ گھٹی، ٹھیک ہے، ہمدرد والوں کی بھی آتی ہے۔ تشریح ہے، الطاف حسین حالی اس شعر میں کہتے ہیں کہ شرم و حیا عورت کا زیور ہوتی ہے، کیونکہ قدرت نے شرم و حیا کو عورت کی شریست میں شامل کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کو جو ہے وہ عورت کی فطرت میں شرم و حیا کو شامل کر رکھا ہے، ٹھیک۔ عورت اور شرم و حیا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عورتیں ہی مہر و وفا کی تصویر ہیں اور صبر و استقلال کا پہاڑ، ٹھیک، کیونکہ جب وہ وفا کرنے پہ آتی ہیں تو سخت سے سخت حالات میں اپنے جو افراد ہوتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا میاں کی شکل میں ہو، تو ان کا ساتھ کڑے سے کڑے وقت میں بھی دیتی ہیں۔ یہ سخت سے سخت حالات ہنس کر گزار لیتی ہیں۔ یہ تھا شعر نمبر 5 اور بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 6 ہے، مونس ہو خاوند کی مونس ہو خاوند کی غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ مونس کا مطلب ہوتا ہے غم بانٹنے والا، غمخوار یا ہمدرد کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے اس کے اندر۔ تشریح، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے خاوندوں کی مونس و غم خوار ہوتی ہیں، وہ مشکل میں اپنے مردوں کا ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ اپنی اولادوں کی بھی غم خوار ہوتی ہیں، انہیں دلاسا دیتی ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے گھر ویرانوں کی شکل اختیار کر چکے ہوتے، کیونکہ گھروں میں برکتیں اور رونقیں انہی کی وجہ سے ہیں۔ یہ تھا شعر نمبر 6، بڑھتے ہیں شعر نمبر 7 کی طرف۔ حال میں آخری شعر ہے، تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ ڈارس کا مطلب ہوتا ہے کہ دلاسا، نادار مطلب غریب، اسرت مطلب ہوتا ہے تنگی، اور عشرت کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ شعر تشریح ہے، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خدمت گزاری کو عورت کی فطرت میں شامل فرمایا ہے،
क्योंकि घरों में हमारी ज्यादातर जो खिदमत गुजारी करती हैं वो औरतें ही करती हैं। ये बहुत हसास होती हैं, उनका रवैया बुजुर्गों और बीमारों के साथ अच्छा होता है। उनकी तीमारदारी से बीमार कुछ ही दिनों में भले चंगे हो जाते हैं। मर्द हजरात काम काज के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर होते हैं और औरतें घरों में ठहरी रहती हैं। बुजुर्गों की देखभाल और ज़ईफों की खिदमत गुजारी एहसन तरीके से अंजाम देती हैं। यही बाहिम्मत खवातीन होती हैं जो अपने घर की मुफलिसी दूर करने में अपने मर्दों का दस्ते बाजू बन जाती हैं और फिर उन्हीं की दस्तकारी से घरों में खुशहाली के दरवाजे खुलते हैं। सॉरी, इन्हीं की मतलब कि खवातीन जो दस्तकारियां करती हैं घरों में, उनसे फिर घरों में खुशहाली आती है। इन्हीं की वजह से तंगदस्ती में भी बरकत होती है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ तक सुनने का बहुत शुक्रिया।